الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مزید بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم ترین نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم سب کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام اور اسلام کی تعلیمات بہت ہی پاک اور پوتر ہوتی ہیں، اور جتنی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے پورے احکام یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے نفع کے لیے ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے تو اس میں 100% ہماری ہی فائدے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی 100% ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں حج کا حکم دیا ہے اور قربانی کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی 100% ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، شریعت کا جو بھی حکم اس امت کو ملا ہے یا جو بھی پابندی اس امت کو دی گئی ہے، ان تمام چیزوں میں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہی دیا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، عامتاً ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو بات سنی جاتی ہے یا جو بات سنائی جاتی ہیں تو ان باتوں میں بعضی مرتبہ انسان جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا کہا جاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر یہ ماحول دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں جو باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، ان باتوں میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ان باتوں کو کچھ اور انداز سے پھیلایا جاتا ہے۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں
کہ ایک گلی میں چند لوگ دوڑ رہے تھے، تو دوسرے گلی کے لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی آپ کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کچھ نہیں، بلکہ بس دوڑنا شروع کیا۔ تو یہ دوڑنے والی گلی کو دیکھ کر دوسرے گلی والے بھی دوڑنا شروع کر دیے ان کے پیچھے پیچھے۔ اب جو تیسری گلی کے لوگ تھے وہ سوچنے لگے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا اس لیے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سارا تماشا دیکھا تو ایک من چلے آدمی کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ بھئی فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے لوگ دوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہو رہے ہیں۔ لیکن جو آدمی سننے والا تھا وہ یہ سن گیا کہ وہاں آگ نہیں لگی ہے، بلکہ وہاں پولیس آ گئے ہیں پکڑنے کے لیے لوگوں کو، اس لیے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں، اور اس طریقے سے پوری گلی میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پولیس پکڑنے کے لیے آئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی کی میت ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں بڑا اژدہا آ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک بڑا شیر آ گیا ہے، اس لیے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، ہوا کچھ معاملہ کچھ اور ہی تھا، لیکن یہ بات پھیلتے 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 جب لوگوں کے کان میں یہ بات پہنچ رہی ہے تو ان باتوں کے ساتھ میں کچھ مرچ اور مسالہ لگا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی نظر میں سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور آپ نے امت کو کیسے رہنا ہے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ آج ہم اس جمعہ میں یہی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی گنہگار فاسق شخص، علی الاعلان گناہ کرنے والا آدمی، بنبأ کوئی خبر لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے یہ حکم دیتے ہیں کہ فتبینوا، جو آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آ رہا ہے اور جو آدمی وہ بات سن رہا ہے، اس کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جو خبر اس تک پہنچائی گئی ہے، جو بات اس کے کانوں میں پہنچی ہے، اس پہنچنے والی بات کی سب سے پہلے تصدیق کی جائے، اس بات کی تحقیق کی جائے، اس بات میں کتنا وزن ہے اور یہ بات پہنچانے والا کیسا شخص ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی بات تمہارے معاشرے میں، چاہے تمہارے بھائیوں کے متعلق تم تک پہنچے، تمہاری اولاد کے متعلق تم تک پہنچے، یا پھر تمہاری بیٹیوں کے متعلق تم تک پہنچے، یا تمہارے خاندان والوں کے متعلق تم تک پہنچے، کسی کے بھی متعلق کوئی بات اگر کسی تک پہنچ رہی ہے تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ تمہارا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے فتبینوا، اس بات کے متعلق پوری تحقیق کر لینا۔ اب آگے اللہ رب العزت آیت میں فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کچے کانوں کی وجہ سے، یا جو بات تمہارے تک پہنچائی گئی ہے بغیر تحقیق کے تم اس پر عمل کر لو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کا نقصان ہو جائے، پھر بعد میں جب تمہیں اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر تم اپنے کیے پر افسوس کرنے لگو، پھر اس کے بعد تمہارا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تم اللہ کی نظر میں گنہگار سمجھے جاؤ گے۔ ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پچھتانے پر تب پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی، کفا بالمرء کذبا،
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے. کون سی چیز کافی ہے؟ ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کا مزاج ایسے بن جائے کہ جو سنے اس کو نقل کرنے والا بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حقیقت میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بات تم تک پہنچتی ہے کسی بھی ذریعے کے ذریعے سے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے، بے شمار ٹیکنالوجی دنیا میں ایجاد ہو چکی ہے. ان میں بہت ساری باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں جو معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں. نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، نہ ان باتوں میں کوئی وزن ہوتا ہے، لیکن بیچارے کچھ سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں، وہ ان باتوں پر بھروسہ کر کے بہت سی مرتبہ غلط فیصلے کر جاتے ہیں. بعد میں جب ان باتوں کا صحیح علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں پر افسوس کرتے ہیں جو کہ میں نے شروع میں کہا کہ بعد میں پچھتانا کوئی کام نہیں دیتا ہے. جیسے مثل مشہور ہے کہ چڑیا دانہ چگ گئی پھر کوئی کام نہیں. یعنی کھیت میں چڑیا جب دانہ چگ کر چلے جائے، کھا کر چلے جائے، پھر تم اس کو پتھر مارو یا پھر اس کو ہانکو، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس سے نقصان سوسائٹی کا، شریعت کا ہوتا ہے. اس سے نقصان بھائی بھائی کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. اس سے نقصان باپ بیٹے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، ماں بیٹی کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، حسد کا ماحول پیدا ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے جلنا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نگاہ میں گرنے کے شروع کر دیتے ہیں. تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آج کے جمعہ کے اندر میرا موضوع یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر کیسے یقین کریں اور کتنا یقین کرنا چاہیے. میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. آپ کی لاڈلی اور چہیتی بیوی، آپ کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ پسند جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. اور آپ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو میری اور آپ کی اور پوری امت کی ماں ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا ہار گم ہو گیا. تو پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو اس میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ بھئی قافلے کی گائیڈ لائن کے لیے کچھ لوگ آگے چلتے تھے، اصل لوگ جو ہوتے تھے اس قافلے کے امیر، اس قافلے کے ذمہ دار وہ بیچ میں ہوتے تھے، اور جو ان کے کارکن ہوتے تھے پیچھے آنے والے وہ سب سے پیچھے ہوتے تھے، تاکہ جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اگر وہاں پر کوئی چیز بھول جائے، بسر جائے، تو وہ پیچھے آنے والا قافلہ جو ہے وہ آتے آتے ان چیزوں کو سمیٹ کر لے کر آئے. یہ اس زمانے میں نظام ہوتا تھا چلنے کا. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار جب گم ہو گیا تو ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں وہ ہار لگ گیا. اس کو ہم تاریخ کے الفاظ میں یاد کرتے ہیں تو واقعہ افک اس کو کہتے ہیں. وہ ہار لگ گیا، پھر وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں ہار تھا، وہاں پر پیچھے گر گیا تھا. تو جو اس زمانے میں منافق لوگ تھے مدینے کے اندر اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک گھناؤنا الزام لگا دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک بہت بڑے گناہ کا الزام لگا دیا. اب دھیرے دھیرے یہ بات جو ہے تھوڑے تھوڑے لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی. حالانکہ واقعہ کچھ اور تھا اور معاشرے میں پھیلانا کچھ اور انداز سے شروع ہوا. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جو چالاک قسم کے ہوتے ہیں،
اور ایک جو ہے بہت زیادہ چالاک تو نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر شعور اور ہر طرح کا ہنر موجود ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ بھئی وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے، ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا۔ تو اس زمانے میں جو سیدھے سادے مسلمان تھے، ان کے پاس جب یہ باتیں پہنچی تو وہ بھی ان باتوں پر یقین کر گئے۔ جو بات ان تک پہنچ رہی تھی اس مسئلے کی، اس بات کی تحقیق نہیں کی، بلکہ وہ بھی اس پر بھروسہ کر گئے اور دوسرے لوگوں تک یہ باتیں پہنچانے میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں پر غصہ آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر مکمل ایسی آیتیں اتاری جس میں ان سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی، اگر دوبارہ تمہاری زبان سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان چھین لے جائے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ دور نبوت کا ایسا واقعہ تھا، حضور خود فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی جتنی تکلیف پوری زندگی میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ تصور تو کیجئے کہ پوری امت کی ماں ہے، اس پر بہت بڑے بڑے گھناؤنے الزام لگائے گئے۔ اس کو شریعت میں واقعہ افک سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ پورے واقعے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں بہت ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے کسی کے متعلق ہو، ان باتوں میں سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں میں تحقیق کی جائے۔ جو بات ہمارے بیٹوں کے متعلق، ہمارے گھر کے متعلق، ہماری بچیوں کے متعلق، اسی طریقے سے ہمارے دوستوں کے متعلق، ہماری مسجد کے متعلق، ہمارے محلے کے متعلق، ہمارے رشتہ داروں کے متعلق جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں میں اچھے طریقے سے تحقیق کی جائے، ان باتوں کی گہرائیوں میں چلے جائیں، پھر بعد میں کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ میں ملنے والے ہیں، اپنے حالات سناتے ہیں، ہم نے ایسے ایسے گھر اجڑتے دیکھا ہے جن باتوں میں کوئی وجہ نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دی، سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے بھائی بھائی خون کے پیاسے ہو گئے، سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے، افواہوں پر بھروسہ کر کے، مارکیٹ میں چلتی ہوئی باتوں پر بھروسہ کر کے، لوگوں کی بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کر کے بہت سارے خاندان اجڑ چکے ہیں۔ اور میں یہاں تک دیکھ چکا ہوں عزیز بزرگ اور دوستوں، میاں بیوی کے اندر طلاق بھی ہو چکے ہیں۔ یہ سنی سنائی باتوں کا کمال ہوتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلے کام معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمارے تک پہنچ رہی ہے، جس اعتبار کی بھی بات ہو، اس بات کے اندر سب سے پہلے ہم مسلمانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کی گہرائی میں پہنچ کر، اس کی حقیقت کے اندر پہنچ کر پھر اس پر عمل کیا جائے، اس پر فیصلے کیے جائے۔ بہت سارے دیندار گھرانوں میں یہ ماحول دیکھا ہے کہ ان کے یہاں ان کے بچوں کے متعلق، ان کی بچیوں کے متعلق یا پھر کسی اور کے متعلق جب ان کے گھروں میں ان چیزوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے تو وہ دھڑل لدے سے کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں، ایسا کیا ٹھیک، گھر سے باہر نکل جائے۔ اور بہت سارے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آنے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان ہمارے گاؤں سے آیا، بیچارہ رونے لگا کہ مولانا ابا نے یہ فیصلہ کیا، میری کوئی غلطی نہیں، میں 10 مرتبہ ابا کو کہہ رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں کہ ابا اگر میری طرف سے کوئی غلطی آپ کو پہنچی ہے کسی کے ذریعے سے تو آپ مجھے جماعت کے اندر لے کر جائیں، ان کے سامنے بٹھائیں، مجھے ہاتھ میں قرآن دے، میں قرآن بھی پکڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اتنے بڑے فیصلے دھڑلی دسی مت کریں، میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔
میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ میرے متعلق سن چکے ہیں، لیکن باپ اپنے گھمنڈ میں ایسا ہے کہ وہ بیٹے کو جو ہے اپنے گھر سے باہر نکالنے پر ہی تلا ہوا، بس کیا ہی کیوں تو اس کا نتیجہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ بیچارہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، اتنی ٹینشن اس کو لگی ہوئی، مجبوری میں میرے پاس آیا ہوا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، نقصان کسی کا نہیں ہوگا، سنی سنائی افواہ والی باتوں پر ہمارے فیصلے بعض مرتبہ ہمارا ہی گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ بعد میں جب ہمیں سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا پھر چند سالوں کے بعد جب وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے، پھر بیٹے کے پاس روتے آتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ آج بھی بعضی لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ چلو وہ تو معافی مانگ لیتے ہیں بعد میں، بعضے ایسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس ہونے کے باوجود بیٹے کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، پھر بھی معافی نہیں مانگتے ہیں۔ یہی اکڑ پر رہتے ہیں کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور شاید وہ جبرائیل کی آخری لکیر ہے۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان خاندان کا ہوگا، نقصان بھائیوں کا ہوگا، نقصان بیٹوں کا ہوگا، نقصان رشتہ داروں کا ہوگا، نقصان جو ہے گھر کا ہوگا، ہمارا گھر اجڑ جائے گا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آج جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا کس حد تک شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک ایسا واقعہ پیش کیا جس کو واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اپنے پڑوسی صحابی کے متعلق حضور کی خدمت میں ایک شکایت پیش کی، اور یہ شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں جگہ بیٹھتے ہیں، میں روزانہ وہاں سے گزرتا ہوں، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ شکایت کرنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے لیول کے ساتھی، ان کے صحابی، ان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، اور کس کے متعلق شکایت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ کیا مقام ان کا! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد دنیا میں اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اس طرح کا مقام ان کو ملا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کچھ مسئلہ پیش آیا تھا، تو اس ٹینشن میں وہ کچھ سوچتے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے سامنے سے گزرے، سلام بھی کیا، لیکن یہ اپنے فکر میں اتنے مگن تھے، ان کو معلوم بھی نہیں کہ سامنے سے کون گزر رہے ہیں، کون آ رہے ہیں۔ حالانکہ آنکھیں کھلی ہیں، بات بھی سن رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تجربہ آپ کو بھی ہوگا بہت زیادہ، دکان میں بیٹھے ہیں، کچھ کام میں مشغول ہے، کوئی گزر رہا ہے، سلام کر کے جاتا ہے، وہ یاد نہیں ہوتا ہے یا پھر دھیان ہوا نہیں ہوتا ہے، بعد میں پوچھتے ہیں کہ مجھے سلام نہیں کیا، وہ تو کہتے ہیں میں سلام آپ کو 10 مرتبہ کیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں بھی۔ تو صحابہ کے ساتھ میں جب مسئلہ ہوا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میرے سلام کا جواب نہیں دے۔ تو آپ نے دونوں کو بلوایا، عمر کیا بات ہے، کیوں جواب نہیں دیا، کس بات کی ناراضگی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عثمان کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ میں نے سلام کیا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں۔ پھر حضور ہنستے ہوئے دونوں کے ہاتھ کو پکڑا اور ملایا ہاتھ اور کہا عمر اور عثمان، بعض مرتبہ انسان جو ہے کسی کام میں مشغولی کی وجہ سے یا کسی چیز میں بزی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھنا اور جو چیزیں اس تک پہنچ رہی ہیں اس میں تحقیق کرنا بھول جاتا ہے۔ اور عثمان تم نے جو کام کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، اور عمر جس کام میں مشغول تھے وہ بھی بالکل صحیح۔ پھر آپ نے دونوں میں مصالحت کروائی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ہمیں بہت سارے فیصلے غلط کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج کے جمعہ کے اس بیان میں یہ بات سیکھنے میں ملتی ہے کہ واقعہ افک ہو یا پھر ابھی جو میں نے واقعہ پیش کیا، ان دونوں سیرت کے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کسی کے متعلق ہو، ان باتوں میں سب سے پہلے تحقیق کریں، ان باتوں کی تہ میں جائیں،
پھر جانے کے بعد ان باتوں پر بڑے فیصلے کیے جائے۔ یہی قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کسی فاسق کی خبر آئے اور کوئی گنہگار فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تمہارا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کریں، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں تم نادانی میں، کم سمجھی میں کہیں بڑے فیصلے کر کے کسی قوم کو ہلاک کر ڈالو، بعد میں تمہیں علم ہو جائے پھر افسوس کے ہاتھ ملو، اس سے کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی مضمون میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنی اور سنائی مل جائے اس پر عمل کرنے والا بن جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات